مولوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس سے اعزاز ہے خطاب فرمان قیامت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الافضل الموجودات، العبد المؤید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، ابی القاسم محمد۔ متقی جو تقوی اختیار کرے، پھر متقی اب کون ہے؟ اگر بیدار ہے حضرات توجہات میرے ساتھ رہیں، متقی کون ہے؟ کتاب تو واضح ہو گیا، کتاب ہدایت ہے، یہ بھی واضح ہو گیا، اب متقی کون ہے؟ خود قرآن ہی سے پتہ کر لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھے، جو غیب پہ ایمان رکھے، متقی وہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس سے صدقہ خیرات کرے۔ اگر اب یہ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں تو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، موضوع ذہن میں رہے، سبیل ہدایت عالیان دین۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھے، وہ جو نماز قائم کرے، وہ جو صدقہ خیرات کرے۔ اگر غور کیا ہو تو متقین کی صفات میں جس صفت کو اللہ نے سر فہرست رکھا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ بات واضح ہے محترم، خود اللہ نے جس صفت کو سر فہرست رکھا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، بعد میں کہا نماز پڑھے۔ بہت اہم نقطہ ہے اس میں، یعنی پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر کتاب قرآن سے ہدایت لینی ہے تو متقین بنو۔ متقین بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ علم یعنی غیب پر ایمان لاؤ۔ جملہ حجے کرو اگر آمادہ ہے، جب تک کوئی شخص ایمان بالغیب نہیں رکھتا اس کا ایمان خدا پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ اگر کوئی چیز غیب ہے تو وہ اپنی جگہ غیب ہے، اللہ تو غیب الغیوب ہے، وہ تو غیب الغیوب ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی غیب نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا مومن متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھے، یعنی ایمان بالغیب رکھے، پھر نماز پڑھے، پھر صدقہ خیرات کرے۔ پہلی صفت تو یہ غیب ہے۔ اب میں عرض کروں غیب کیا ہے؟ اللہ ہم نے عرض کیا غیب الغیوب ہے، کبھی نہ دیکھا نہ کبھی دکھائی دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے، کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت میں بعض ایسے عقائد آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کی رؤیت ہوگی، لیکن ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ خدا جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے۔ اعلی محبت نے ایسی باتیں ہرگز قبول نہیں کی۔ تو پہلا عقیدہ غیب پہ ایمان لائے، خدا غیب الغیوب ہے۔ ابھی 2 دن سے ہم عقل کر رہے ہیں، کبھی کسی نے اپنی عقل کو دیکھا؟ کبھی کسی نے اپنی عقل کو دیکھا نہیں۔ عقل غیب ہے، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ کبھی کسی نے محبت کو دیکھا یا نفرت کو دیکھا؟ نہیں۔
کیونکہ محبت اور نفرت محسوس کی جاتی ہے. ایک ایسی طاقت، ایسی توانائی ہے کہ جسے محسوس کیا جاتا ہے. محبت امیر المومنین کو محسوس کیا جاتا ہے، نفرت دشمن علی کو محسوس کیا جاتا ہے. اگر میرے ساتھ ہیں تک کے لیے تیرے ایک ایک بندے کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، سوائے تیرے مخلصین بندوں کے. تو سب نے مانا کہ خدا غیب ہے، عقل غیب ہے، محبت نفرت یہ احساسات یہ سب غیب ہیں. لیکن جو دشمن خدا ہے، جو شیطان ہے، اس پر بھی حد تو یہ ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان خدا کا دشمن ہو کے غائب اور زندہ ہو سکتا ہے تو پھر جو خدا کا نمائندہ ہو کیا وہ غیب؟ سلامت ہے. اگر شیطان غائب ہو سکتا ہے تو پھر جو بارواں اللہ کا بارواں بھیجا ہوا نمائندہ ہے، خدا کی حجت ہے، کیا وہ غائب ہو کے زندہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی چھٹے امام کے پاس راوی آیا، کہتا مولا بتائیے یہ آیت سے متعلق اس کی تفسیر کیجئے. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن متقین کے لیے ہے جو ایمان لائے غیب پر اور نماز ادا کرے. کہا مولا متقین کون ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا المتقین شیعۃ علی ابن ابی طالب. میرے مولا فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد ہمارے دادا علی کے شیعہ ہیں، غیب سے مراد ہمارا آنے والا جو حضرت قائم کے نام سے جانا جائے گا. اللہ کی آخری حجت 12ویں امام کا تذکرہ ہے اس آیت میں، اور تمام شیعہ علماء نے اس پہ حضرت حجت کی بحث کی ہے، ان کے وجود کی بحث کی ہے. آئے میرے مولا امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام میرے مولا کے پاس آئے، کہا مولا قرآن مجید کی آیت ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنی نعمت دے دی. وہ نعمت جو ظاہر ہے، وہ نعمت جو باطن میں ہے. کہا مولا اس سے مراد کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا جو ظاہری نعمت ہے وہ تیرا امام جو تیرے روبرو ہے میں، اور جو باطنی نعمت ہے جو باطن میں ہے وہ 12ویں امام کا تذکرہ ہے. آمادہ رہیں ذرا، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ جو نعمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ظاہر ہو، ایک وہ جو باطن میں ہو. کہا باطن کی جو نعمت ہے وہ میں ہوں، امام موسیٰ کاظم، اور جو غیب کی نعمت ہے وہ بھی آنے والی ہے. تو اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی شیعوں کے امام کا کیا فائدہ جب وہ غیبت میں ہے؟ سنیے گا میرے مولا کا فائدہ کیا ہے، وجود مقدس حضرت حجت. کیا فائدہ ہے شیعوں کے 12ویں امام کا؟ بھئی جو یہ سوال کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بعض اوقات سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، سورج بھی بادلوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے، لیکن سورج چھپتا ہے تو رات نہیں پڑتی، دن رہتا، اجالا باقی رہتا ہے. بادل کے پیچھے سے بھی دنیا سورج کے نور سے مستفید ہوتی ہے، پردہ غیب کے پیچھے سے بھی دنیا امام کی ولایت سے مستفید ہو رہی ہے. جس طرح سورج چھپتا ہے دنیا اس کے باوجود یہ چرند، یہ پرند، یہ حجر، یہ شجر سب سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں. اس طرح ہم بھی آج امام کی روشنی، امام کے نور سے مستفید. ہاں وہ اور بات ہے جب سورج چھپتا ہے تو اس کا جمال بھی چھپ جاتا ہے، جب بادل ہٹتے ہیں تو سورج کا جمال دکھائی دیتا ہے، جب پردہ غیب ہٹے گا امام کا حسن و جمال بھی دکھائی دے گا. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ غیبت میں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. شیطان غیب ہو کے اگر گمراہ کر سکتا ہے، کیا امام غیب ہو کے امداد نہیں کر سکتا؟ عزیزان محترم، امام جس حالت میں بھی ہو، یہ اہم نقطہ ہے، امام جس حالت میں بھی ہو، غیب میں ہو، ظاہر ہو، امام جو ہادی ہے سبیل ہدایت، امام غیب میں ہو، ظاہر ہو
یا باطن میں ہو، امام ہدایت کرتا رہتا ہے، ہادی مسلسل ہدایت کر رہا ہے۔ چاہے امام بچپنے میں ہو، بچپنے میں بھی امام امام ہے، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امام جب بڑے ہوں گے تو امام بنیں گے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ رسول جب 40 سال کے ہوئے تب رسول بنے۔ رسول 40 سال تک بس انتظار کرتے رہے کب حکم ہو میں اعلان نبوت کروں۔ یہ نہیں کہ رسول نہیں تھے بھائی، امام کا بچپنا ہے تب بھی امام ہے۔ میرے مولا امام کا دور ہے، جب آپ کے بابا امام محمد تقی کی شہادت ہوئی تو امام علی نبی کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 6 سے 7 برس تھی، کم سنی ہے، بچپنا ہے۔ جیسے ہی امام محمد تقی کی شہادت ہوئی تو مولا کے چاہنے والے، مولا کے شیعہ امام کے در پہ آنے لگے مولا کی زیارت کے لیے۔ کوئی مسئلہ ہو تو امام سے پوچھا، کوئی سوال ہو تو امام سے پوچھا، کسی قسم کا کوئی جو ہے مسئلہ درپیش ہو تو امام کی خدمت میں آ کے امام سے سوال کرتے تھے۔ تو حکومت نے کہا کہ یوں تو ہماری بنی عباس کی حکومت تھی خلیفوں کی، کہا کہ یوں تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے خلاف کوئی تحریک، کوئی قسم کا انقلاب آ جائے اور ہمارا تخت و تاج پلٹ کے رکھ دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یوں تو رافضیوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، کہا کہ امام کو جو ہے خانہ بند کیا جائے۔ انتظام کیا گیا، حکومت یعنی بڑے پیمانے پہ انتظام ہوا۔ کہا یہ رافضی شیعوں کو کہتے تھے اس دور میں، بلکہ آج بھی شیعوں کو رافضی کا لفظ آپ کو اکثر سننے میں ملی ہے، رافضی ہیں۔ رافضی کیا کہتے؟ رافضی یعنی چھوڑ دینے، ساتھ چھوڑنے والے، یعنی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ رافضی ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ رافضی ہیں۔ تو خیر رافضی کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ روایت مکمل کر لوں۔ کہنے لگے کہ ایک استاد کا بندوبست کیا جائے جو انہیں سکھائے، ابھی یہ بچے ہیں، امام کو بچہ سمجھ رہے تھے، یہ بھی بچے ہیں۔ عراق سے بہت بڑا ایک عالم بلایا گیا جس کا نام تاریخ میں شیخ الجنیدی کے نام سے جانا گیا ہے۔ یہ دشمنی اہل بیت میں خاص شہرت رکھتا ہے، دشمن اہل بیت۔ کہا کہ مدینے بلایا جائے اور امام کو ان کے گھر میں رکھا جائے اور دروازے بند کر دیے جائے، اور یہی ہوا۔ ایک مدت تک امام علی نقی علیہ السلام کو ان کے پاس رکھا گیا، دروازے بند ہو گئے۔ کہا خبردار کوئی رافضی ان سے ملنے نہ پائے، توجہ ہے میرے ساتھ حضرات۔ کہا کوئی امام سے ملنے نہ پائے، دروازے بند رہے، اور اس سے کہا اے شیخ جنیدی، تم بہت بڑے شیخ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، علم قرآن رکھتے ہو، تفسیر ہر حدیث جانتے ہو، انہیں سکھاؤ، ان کی تربیت کرو۔ بھئی کچھ عرصہ گزرا، راوی کہتا ہے کہ مجھے بازار میں شیخ جنیدی نظر آ گئے، میں نے کہا اے شیخ جنیدی بتاؤ اس غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ تو غصے میں آگے اس نے کہا انہیں غلام ہاشمی مت کہو، وہ رئیس ہاشمی ہے۔ کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم تو انہیں علم دے رہے تھے؟ کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے میں انہیں علم دے رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے میں ان سے علم لے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ تو غلط فہمی ہے، امت یہ سمجھتی ہے میں انہیں علم سکھا رہا ہوں، میں تو ان سے علم لے رہا ہوں۔ میری حیرت یہ ہے کہ جب بھی میں نے علم ادب سے ان کے سامنے کوئی بھی علم کا باب کھولا، انہوں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے، ایک ایک باب سے 1000 باب کھولے۔ بھائی اب مجھے میرے مولا علی کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب وہ فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں۔ اسی لیے منبر کوفہ پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے مجھے کھو دو۔ بھئی یہ کہہ کے، یہ دعویٰ کر کے میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اپنے سینے کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا، کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ علم لعاب دہن محمد کا نتیجہ ہے۔ یہ رسول کے لعاب دہن کا نتیجہ ہے، یہ رسول کے لعاب دہن کی تاثیر ہے۔ بھئی میں کہا کہ کوئی رافضی ان سے ملنے نہ پائے۔ اچھا رافضی سے متعلق 2 جملے سن لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان میں۔ کتاب کا نام ہے، حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے، کتاب کا نام ہے کتاب فضائل الشیعہ
مصنف کا نام ہے شیخ صدوق. شیخ صدوق کوئی عام نام نہیں ہے, شیعوں کے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں شیخ صدوق, فقہاء علماء کے بھی بزرگوں کے بزرگ ہیں شیخ صدوق. کتاب فضائل الشیعہ میں چھٹے امام سے روایت ہے. ابو بصیر آئے چھٹے امام کے پاس, اور ابو بصیر یاد رکھیے مولا کے خاص صحابی ہیں. امام محمد باقر کے صحابی بھی رہے ہیں, امام جعفر صادق کے صحابی بھی رہے ہیں, نابینا صحابی تھے. وہ تو میرے مولا امام محمد باقر نے دست شفقت پھیرا تو بینائی آ رہی ہے. آئے چھٹے امام کے دور میں, کہا مولا, ٹھنڈی سانس لی, گھبرائے ہوئے پریشان. کہا ابو بصیر کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں, موت قریب ہے, نہ جانے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو میرے مولا نے کہا اے ابو بصیر تم سے یوں نا امیدی اچھی نہیں لگتی, تم تو ہمارے خاص شیعوں میں سے ہو. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اتنا کرم کسی پہ نہیں کرے گا جتنا ہمارے شیعوں پہ کرم کرے گا. اس کے بعد کہا مولا ایک مسئلہ ہے جس نے مجھے بہت خوف زدہ کیا ہوا ہے. کہا بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہمارے جو دشمن ہیں, جو ہمارے مخالفین ہیں, بنی عباس, جنہوں نے ہمیں رافضی کہتے تھے, ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں غلیظ لقب سے پکارتے ہیں. تو فوراً میرے مولا نے فرمایا کہ کیا وہ لقب رافضی ہے؟ تو سر جھکائے, کہا ہاں مولا وہ لقب رافضی ہے. اس لقب نے ہماری کمر توڑ دی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اشارے کرتے ہیں یہ رافضی ہے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ رافضی ہے, اس کی بات مت سننا, اس سے دور رہنا, اس کو اپنے قریب مت آنے دینا, ان سے کوئی بات چیت مت کرے, ان سے کوئی معاملہ مت کرے, کوئی معاہدہ مت کرے, یہ رافضی ہے. میرے مولا نے مسکرائے, کہا سنو, انہوں نے تمہیں رافضی نہیں کہا, اللہ نے تمہیں رافضی کہا ہے. اگر بیدار ہے میرے مولا کہتے ہیں اس لفظ میں کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے کہ افتخار سے کہو کہ تم رافضی ہو. کیوں؟ کہا سنو, بنی اسرائیل کی قوم, حضرت موسیٰ کا دور, جب بنی اسرائیل کی قوم میں بعض افراد نے موسیٰ کے شرک کو دیکھا, اس کے ظلم کو دیکھا, اس کے جھوٹ کو دیکھا, اس کی فریب کاریوں کو دیکھا, تو بنی اسرائیل کی قوم سے 70 افراد جدا ہو گئے اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے لگے. بنی اسرائیل لشکر فرعون نے کہا یہ رافضی ہے. بیدار نہیں ہے, ضائع مت کیجیے گا تم لوگوں. کہا اس وقت بنی اسرائیل کے جو 70 عابد بندے تھے, عبادت گزار بندے تھے, ایمان بالغیب والے بندے تھے, وہ جب جدا ہوئے نا کہ ہم موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں, فرعون سے ہم اعلان برات کرتے ہیں, تو میرے مولا کہتے ہیں اس وقت لشکر فرعون نے کہا یہ رافضی ہے. اللہ نے موسیٰ کو کہا ہے موسیٰ ہم نے تورات میں انہیں رافضی کے لفظ سے لکھ دیا, یعنی اللہ کو افتخار تھا یہ رافضی ہیں. رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ چھوڑ دے. رافضی اسے کہتے ہیں جو جدا ہو جائے. بھائی موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں جو لشکر فرعون سے ٹوٹ کے نکلے تھے وہ رافضی اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے فرعون کو چھوڑا تھا. بھائی ہم نے ان میں یہ فرق ہے, بنی اسرائیل نے فرعون کو چھوڑا تھا, ہم نے امت کے فرعونوں کو چھوڑا. سلامت رہے. اب امت کے فرعون کون ہے یہ کتابیں جا کے آپ دیکھیے. کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, تم رافضی ہو, تم نے چھوڑا ہے. سوال یہ ہے کس کو چھوڑا ہے, کس کو چھوڑا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اگر چھوڑا ہے تو انہیں چھوڑا ہے جنہوں نے آل محمد کو چھوڑ کے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا تھا, اور کسی کو نہیں چھوڑا. جس نے آل محمد کا دامن پکڑے رکھا ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اور جس نے آل محمد کے حق میں خیانت کی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. درود بھیجئے محمد آل محمد کی ذات. اللہ محترم, امام ہر حالت میں ہدایت کرتا ہے, بچپنا ہو, ظاہر ہو, غائب ہو. میرے مولا کی ظاہری زندگی ہو, شہادت کے بعد ہو, ہدایت ہم تک پہنچی ہی آل محمد کے وسیلے سے. خود خدا زمین پہ نہیں آیا کہ یہ قرآن ہے اسے پڑھو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ خود قرآن اللہ نے مجھے میرے گھر آ کے قرآن دیا.
یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، ان سے پوچھا جائے یہ کتاب تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ کتاب تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ بھئی معقول جملے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کتاب مجھے دی ہے. بھئی کوئی کہہ سکتا کہ میں نے نماز پڑھنا اللہ سے سیکھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے حج کرنا اللہ سے سیکھا. نہیں، حج تو یہ ہے گرچہ اللہ رازق مطلق ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرے گھر آ کے مجھے 2 روٹیاں دی ہیں اگر بیدار ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا گرچہ وہ رازق مطلق ہے. لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج اللہ نے گھر آ کے مجھے روٹیاں دی، آج اللہ نے گھر آ کے مجھے، کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، لا زمان و لا مکان ہے. یہ توحید کی شرط ہے. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو 2 جملے آپ کی خدمت میں. وقت میرا تمام ہو رہا. عزیز محترم، وہ اور یہ بحث کس نے کی ہے، حوالہ بھی دے دو. قم کے بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ جوادی آملی، بہت بڑا نام ہے، حیات ہے، خدا نے طول عمر عطا کرے. علم عرفان، علم فلسفہ، علم کلام، علم فقہ کے ماہر ہیں اس وقت. ان کی کتاب ہے ادب فنائے مقربان، فارسی کتاب ہے، 13 جلدوں پر مشتمل ہے. اور زیارت امام ہادی علیہ السلام، زیارت جامعہ کی تفسیر لکھی ہے. اس کتاب کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے، یہ بحث کی ہے. بحث کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر چیز جو اللہ سے آتی ہے وہ نازل ہوتی ہے. ایک جملہ تمہید کا. فرماتے ہیں وہ فیض مطلق ہے. توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو نتیجے میں لطف آئے. وہ فیض ربوبی ہے، وہ فیض مطلق ہے. ہر چیز وہاں سے آتی ہے. وہی بھی وہاں سے آئی، زندگی وہاں سے آئی، موت وہاں سے آئی، رزق وہاں سے آتا ہے، قرآن وہاں سے آیا، ہدایت بھی وہاں سے آتی ہے. یہ بات واضح ہے. اس کے بعد آیت الجوادی فرماتے ہیں وہ فیض مطلق ہے، فیض ربوبی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی اپنا فیض مستقیماً کسی تک نہیں پہنچاتا. اللہ اوپر سے روٹیاں نہیں پھینکتا، اللہ اوپر سے کتاب کو نہیں پھینکتا. اللہ کا جو فیض ہے وہ کسی واسطے کے وسیلے سے ہم تک آتا ہے. اگر آپ ایک ایک جملے پہ غور کریں، میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں. اگر جوادی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فیض مطلق ہے، فیض ربوبی ہے، وہ اس کی بارگاہ ہے. لیکن جب بھی اس کا فیض نازل ہوتا ہے وہ کسی وسیلے کے ذریعے سے آتا ہے. اب بس تلاش یہ کرنا ہے یہ واسطہ فیض الہی کون ہے. کوئی نہ کوئی تو ہے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے کوئی وہابی بھی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے روٹی خود دی. جو منکر وسیلہ ہو وہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ نے روٹیاں مجھے خود دی. اگر کوئی منکر وسیلہ بھی ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے خود آ کے رزق دیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا فیض ہے، اللہ نے وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا ہے. اب آیت اللہ جوادی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے، آسمان سے زمین پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہاں اترتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو فرشتہ دریاؤں میں اترتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو فرشتہ پہاڑوں پہ اترتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو فرشتہ جنگلات میں اترتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، فرشتہ امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. جب بھی فرشتہ اترتا ہے سب سے پہلے امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پھر امام سے اجازت لیتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے. اگر بات واضح نہیں ہوئی تو حدیث کساب کے سامنے ہے. جب جناب جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ جب چادر کے نیچے پنجتن جمع ہوئے تو جبرائیل نے کہا یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو جب سنا کہ یہ پنجتن ہے تو فوراً جبرائیل نے کہا پروردگارا کیا تیری اجازت ہے میں بھی نازل ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات کو واضح کرنے کے لیے حدیث کسا کا سہارا لے رہا ہوں. کیا کہا جبرائیل نے کہ پروردگارا اجازت ہے میں بھی پنجتن کے ساتھ زیر قضا ہو جاؤں، شامل ہو جاؤں. اللہ نے کیا کیا؟ منع نہیں کیا، کہا اجازت ہے. زمین پہ آیا، کیا کہا؟
اے رسول خدا آپ کو سلام ہو، حل تأذن لی، بھئی اجازت لے کے آیا تھا پھر اجازت طلب کر رہا ہے. اگر بیدار ہیں بھئی اللہ نے اجازت دے دی تھی لیکن رسول کی خدمت میں آ کے پھر اجازت لے رہا ہے. اب آپ سمجھے جب بھی فرشتہ آتا ہے، چاہے موت دینے والا ہو، چاہے زندگی دینے والا ہو، چاہے رزق دینے والا ہو، چاہے ہدایت دینے والا ہو، چاہے فیض پہنچانے والا ہو، پہلے رزق لے کے میرے مولا کی خدمت میں آتا ہے، پھر میرے مولا رزق تقسیم کرتے ہیں. بھئی جملہ واضح ہوا؟ آج اس شہید کا تذکرہ ہے جس نے حسین کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھا. 2 محرم سے میرا مولا کربلا میں ہے، آہستہ آہستہ اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے. فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر کربلا کی سرزمین میں وارد ہو رہے ہیں. جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا حسین میں دیکھ رہی ہوں مسلسل دشمن آ رہے ہیں. اے بھائی حسین کیا کوئی ایسا دوست نہیں ہے کہ جسے آپ لکھ کر بلا سکیں؟ اشارہ سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ امام حسین کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، حبیب آ رہے تھے، لیکن یہ بہن کا اصرار تھا. ایک بہن کیسے اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں دیکھے؟ دشمن گھیر رہا ہے حسین کو، آہستہ آہستہ فوجیں داخل ہو رہی ہیں. بس جناب زینب نے اصرار کیا، میرے مولا نے کاغذ قلم اٹھایا، کیا لکھا؟ من حسین علی الى رجل فقیہ. یہ دانیاں ہمیں سلام کریں گی، میں کہوں گا حبیب سلام ہو، آپ کی غیرت ہو، آپ سے زینب کا سلام برداشت نہ ہوا، لیکن ہائے ابھی شام غریبہ، زینب کو خیمے سے کھینچ کے باہر نکالا جائے گا، ہاتھوں کو پسے گردن باندھا جائے گا، چادر کو سر سے چھینا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جناب حبیب عصر عاشورہ آ گئی، جناب حبیب نے جنگ کا آغاز کیا. بہادر صحابی ہے، جناب مسلم نے جنگ کیا. بوڑھے صحابی ضرور ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ٹوٹی، آخری وقت تک حسین کا دفاع کیا. کبھی مسلم زمین پہ آئے، میرے مولا نے لاشا اٹھایا، کبھی حبیب زمین پہ آئے، میرے مولا نے لاشا اٹھایا. حبیب کی شہادت ہو گئی. بھئی جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا نا تو میرے مولا سجاد جب حبیب کے محلے سے گزرے تو ایک مرتبہ رک گئے. جناب زینب نے پوچھا بھتیجے کیا معاملہ ہے، کیوں رکے ہو؟ تو میرے مولا نے رو کے کہا پھوپھی اماں یہ حبیب کا یتیم بیٹا میرے سامنے ہے، مجھے حبیب کی یاد آ گئی، بس اتنا سننا تھا. جناب زینب نے کہا اے حبیب کے بیٹے بتا حبیب کی بیوہ کہاں ہے، میں اسے پرسہ دینا چاہتی ہوں. بس اتنا کہا تھا، برابر ایک چھت سے آواز آئی آقا زادی میں صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں. اب مجھے نہیں معلوم بیوی نے کیا کہا، کیسے پرسہ دیا، لیکن ہاں زبان حال میں یوں کہوں بیوی نے کہا ہوگا تیرا حبیب بہت بہادر تھا، تیرے حبیب نے ہمارا دفاع کیا، لیکن ہائے بیوی میرا اکبر نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا، اور نوکے میدہ پہ جو سر ہے وہ میرا ماجایا حسین ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.